لالچی بادشاہ اور غریب کسان۔ ایک دور میں ایک بادشاہت تھی جہاں کا بادشاہ بہت زیادہ لالچی تھا۔ اس کے خزانے سونے اور چاندی سے بھرے پڑے تھے، لیکن اسے کبھی بھی اتنا دولت کافی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی جستجو میں رہتا تھا۔ بادشاہ کے رعایا بہت محنتی اور ایماندار لوگ تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے تاکہ بادشاہ کے خزانے کو بھرپور رکھ سکیں۔ لیکن بادشاہ کی لالچ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ رعایا سے زیادہ محصول وصول کرتا تھا، جس سے رعایا کی زندگیاں اجیرن ہو رہی تھیں۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ وہ دن رات کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ گاؤں کا دورہ کرے گا۔ تمام گاؤں والے بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بادشاہ ان سے زیادہ محصول وصول کرے گا۔ علی بھی بہت پریشان تھا۔ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ اس سے محصول وصول کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جب بادشاہ گاؤں میں آیا تو تمام گاؤں والے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ بادشاہ نے رعایا سے محصول وصول کرنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ علی کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ علی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہارے پاس محصول دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہ کے لیے محصول دینا ضروری ہے؟ علی نے سر جھکایا اور کہا، معاف کیجیے بادشاہ سلامت، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت محنت کی لیکن فصل اچھی نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ محصول نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ علی نے کہا، مجھے معلوم ہے بادشاہ سلامت، لیکن میرے پاس سچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر علی کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ علی کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں علی نے دیکھا کہ وہاں بہت سے دوسرے لوگ بھی قید تھے۔ ان سب لوگوں نے بادشاہ کے ظلم و ستم کی کہانیاں سنائے۔ علی کو معلوم ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے جسے بادشاہ نے ظلم کیا ہے۔ قید خانے میں علی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بہت بیمار ہے۔ اسے دوا کی ضرورت تھی لیکن قید خانے میں دوا نہیں تھی۔ علی نے اپنے کھانے کا ایک حصہ بوڑھے آدمی کو دے دیا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کو معلوم ہوا کہ قید خانے میں ایک بہت ہی ایماندار اور نیک دل آدمی قید ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ اسے قید کرنا پڑا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ علی نے صرف محصول نہ دینے کی وجہ سے قید کیا گیا ہے تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے علی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ علی جب قید خانے سے آزاد ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ رعایا پر ظلم نہ کریں۔ رعایا آپ کے لیے محنت کرتی ہے، تو آپ کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بادشاہ نے علی کی باتوں پر غور کیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت غلط کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رعایا پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس نے رعایا سے معافی مانگی اور انہیں انصاف دلوانے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ نے اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔ اس نے رعایا پر ٹیکس کم کر دیے اور ان کی زندگی آسان بنا دی۔ اس نے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیا اور ان کی خوشحالی کے لیے کام کیا۔ بادشاہ کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ وہ لالچی بادشاہ سے نیک بادشاہ بن گیا۔ اس کی رعایا بھی خوش تھی اور وہ خوشحالی سے زندگی گزارنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ صرف اسی صورت میں ہم خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔